مقبوضہ مشرقی ترکستان یا سنکیانگ ایک ایسا مسلم علاقہ ہے جہاں کے باسی 2.5 صدیوں سے طرح طرح کے مظالم کا شکار ہیں۔ معتدل ٹھنڈی آب و ہوا، سبزہ زاروں اور قدرتی وسائل سے مالا مال یہ خطہ عرض بلد 36 اور 48 پر شمال میں اور طولی بلد 75 اور 98 پر مشرق میں واقع ہے۔ مشرقی اسلامی کے منتہی پر واقع یہ مسلم خطہ وسط ایشیا میں آتا ہے۔ اس کے مغرب میں قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان، جبکہ جنوب میں پاکستان، بھارت، تبت، مشرق میں چین، شمال میں روس۔ مشرقی ترکستان 16,97,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پاکستان کے دگنا سے بھی زائد ہے اور چین کے 5ویں حصے جتنا ہے۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 2,18,15,815 تھی۔ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم باہلی کے ذریعے یہاں اسلام کی روشن کرنیں پھوٹ پڑیں، جس سے جل کے گٹھاٹوپ اندھیرے چھٹے، یہاں تک کہ سن 323 ہجری میں یہاں کے 2 لاکھ خاندان روشنی پھیل گئی۔ اسلام کی آمد کے بعد یہاں کی مردم خیز سرزمین نے کئی رجال کار پیدا کیے۔ اسی وجہ سے یہاں کے تاریخی شہر کاشغر کو چھوٹا بخارا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے مسلمان اپنے آداب و ثقافت کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے تھے کہ 1760 میں چین کے حکمران کاندان مانشو نے لشکر کشی کر کے 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر جابرانہ تسلط قائم کر کے یہاں کے مسلمانوں سے ان کی آزادی چھینی، جس کے بعد مسلسل یہاں کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے مختلف تحریکوں کی شکل میں جد و جہد کرتے رہے، جن میں 1865 میں سید یعقوب بیگ کی سرپرستی میں اٹھنے والی تحریک نمایاں ہے۔ یہ تحریک 20 سال تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں 15 سالوں کے لیے مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ آزاد مشرقی ترکستان کو افغانستان، روس اور برطانیہ وغیرہ نے تسلیم کیا، جبکہ مصر کے خدیوی اسماعیل نے آزادی کی تائید کے لیے اسلحے کی ایک کھیپ بھی روانہ کی، جس میں مختلف قسم کی بندوقیں اور توپیں شامل تھیں۔ 15 سالہ آزادی کے بعد پھر سے چین نے اس مسلم خطۂ زمین پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 1933 میں مسلمانوں نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کر کے پھر سے غورستان میں آزادی کا اعلان کیا، لیکن یہ آزادی دیر پا نہ رہی۔ 1944 میں ایک دفعہ پھر مضبوط تحریک اٹھی، جس کو دبانے کے لیے چین نے روس سے بھی مدد حاصل کی، لیکن مسلمان اپنی آزادی کو قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ 1949 میں چینی کمیونسٹ لیڈر ماؤ نے پھر مشرقی ترکستان پر قبضہ کیا اور اس کا نام سنکیانگ رکھا، جس کے بعد سے اب تک یہ خطہ چینی استبداد کے تسلط میں ہے اور یہاں کے مسلمانوں کا ہر طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے۔ 1 اکتوبر 1955 میں مشرقی ترکستان کو داخلی خود مختاری حاصل ہوئی، لیکن بدقسمتی سے وہ برائے نام ہی ہے۔ چینی آئین کے مادہ نمبر 17 میں درج ہے کہ آزاد ریاستوں میں گورنر وہاں کے مقامی نسل میں سے ہوگا، تاہم ریاستی اداروں میں غیر مقامی افراد بھی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ اسی مادے کے تحت داخلی خود مختاری نام نہاد ہے اور ریاستی اداروں پر چینی نسل کے لوگوں کا قبضہ ہے۔ مقبوضہ مشرقی ترکستان میں غاصب افواج کے ہاتھوں ہونے والی مسلم نسل کشی کے صحیح اعداد و شمار تو شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں کئی ملین مسلمان قتل کیے گئے۔ ترک رائٹر سرکان استونر کے مطابق یہاں پر غاصب حکومت نے 60 ملین لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہاں پر مختلف اوقات میں لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ شہید کیا گیا
اور ہزاروں مساجد اور قرآنی مراکز کو منہدم کیا گیا اور جلایا گیا۔ 1952 میں غاصب افواج کے ہاتھوں 1,20,000 مسلمان بے دردی سے قتل ہوئے، جس کا اقرار اس وقت کے گورنر برہان شہیدی نے بھی کیا۔ 1966 میں چینی افواج نے کاشغر میں اس وقت 75,000 مسلمانوں کو شہید کیا جب وہ رمضان کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ 2014 میں ہوتن شہر میں 5,500 مسلمان چینی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ تو صرف چند واقعات ہیں، ورنہ مشرقی ترکستان کی تاریخ ایسے المناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1949 سے لے کر 1979 تک چینی حکام نے 29,000 مساجد کو شہید کیا، جبکہ 54,000 علماء نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ دارالحکومت ارومچی میں 370 قرآنی مراکز کو غاصب افواج نے جلایا۔ 1997 سے لے کر 2014 تک چینی حکام نے 1200 مساجد جلائیں۔ مشرقی ترکستان پر چینی قبضے کے وقت وہاں 16,000 مساجد تھیں، جو آج تقریباً 70 سال گزرنے کے باوجود 9,000 ہیں۔ ویسے تو چینی آئین کے مادہ نمبر 6 کے تحت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی مسلمانوں کے حق میں نام نہاد ہی ہے۔ چینی حکومت مسلمانوں کی ثقافت کو مٹانے کے لیے بھی ظلم و جبر سے کام لے رہی ہے۔ مسلمان عورتوں کے حجاب پر پابندی ہے اور باپردہ خواتین کے ساتھ حکومت کی جانب سے وحشی سلوک کیا جاتا ہے۔ 2013 کی گرمیوں میں کئی خواتین کے سرعام حجاب اتارے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا۔ حکام کی طرف سے ایغور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس کوئی بھی اسلامی نشان نہ رکھیں، بلکہ حکام کے پاس جمع کروائیں۔ روزے اور حج پر مقامی طور پر پابندی ہے۔ کہنے کی حد تک تو حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندی صرف سرکاری ملازمین پر ہے، لیکن ایغور مسلمانوں کے مطابق یہ پابندی مشرقی ترکستان یا سنکیانگ کے تمام مسلمانوں پر ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت جس گھر میں کسی کے جاگنے کا حکام کو پتہ چلے یا ان کے گھر میں روشنی دیکھیں تو ان کو زبردستی روزہ توڑوایا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق مقامی طور ہر سیاسی مراکز کے نام پر کھولے گئے اداروں میں حکومت مقامی نوجوانوں کو زبردستی بیچتی ہے تاکہ ان کے نظریات کو بدلا جا سکے، جبکہ مساجد میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے چینی حکومت اسلامی شناخت مٹا کر وہاں کی مسلم آبادی کو دہریہ بنانا چاہتی ہے۔ مشرقی ترکستان یا سنکیانگ میں جاری مظالم کی نظیر شاید ہی دنیا میں کہیں اور ملے، لیکن مقامی سطح پر کمیونسٹ حکومت کی طرف سے ذرائع ابلاغ پر سخت پابندیوں کی وجہ سے یہاں کے مظالم دنیا کے سامنے نہیں آتے۔ چینی حکومت نے قتل و تشدد کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسلمانوں پر مختلف قسم کے جبر روا رکھے ہوئے ہیں، جن میں مالی، تعلیمی، دینی اور ثقافتی استحصال نمایاں ہیں۔ ویسے تو چین اپنے قومی آمدن کا 40% مشرقی ترکستان سے حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں کی اکثر آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے نسلی امتیازات کی 1996 میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کی 80% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ چینی حکومت 124 سے زائد انواع کی کان کنیاں مشرقی ترکستان سے کر رہا ہے۔ چینی حکومت کے مطابق یہاں کے گیس کے ذخائر کی مقدار 103 ٹریلین مکعب میٹر ہے۔ 2009 میں چینی حکومت کے تخمینے کے مطابق یہاں پیٹرول کے ذخائر کی مقدار 256 بلین بیرل ہے،
جبکہ کوئلے کی مقدار کا اندازہ 2.2 ٹریلین ٹن لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے، لوہے اور یورینیم وغیرہ کے بھی بڑے ذخائر یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کی مقامی مسلمان آبادی کی اکثریت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ وسائل پر قبضہ چینی نسل ہان کے لوگوں کا ہے۔ چینی حکومت کے مطابق یہاں سے چین کی ضروریات کے 35% سے زائد کا پیٹرول نکلتا ہے، لیکن اندرونی چین سے یہاں پر پیٹرول مہنگا ہے۔ 20 اکتوبر 1949 میں مشرقی ترکستان پر قبضے کے بعد سے چینی حکومت اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جس میں یہاں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوششیں بھی ہیں۔ آزادی کے وقت سے لے کر اب تک یہاں کے مقامی مسلمان، جن میں اکثریت ایغور مسلمانوں کی ہے، ان کو زبردستی یہاں سے جلا وطن کر کے اندرونی چین منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں چینی نسل ہان کے لوگوں کو یہاں پر آباد کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی حکومت سالانہ تقریباً 3 لاکھ ہان نسل کے لوگوں کو مشرقی ترکستان یا سنکیانگ میں منتقل کرتا ہے، تاکہ وہاں کی مسلم آبادی کے مقابلے میں ہان نسل کے لوگوں کو زیادہ آباد کیا جا سکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک اور رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے 2008 میں 2 لاکھ ایغور لڑکیوں کو زبردستی اندرونی چین کی فیکٹریوں میں منتقل کیا، تاکہ مقامی طور پر ایغور آبادی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے غلاموں کی طرح ان کی مرضی کے خلاف جبری مشقت لی جا سکے۔ چینی حکومت کی ان کوششوں کے نتیجے میں یہاں کی آبادی کے تناسب میں چینی قبضے کے وقت سے لے کر اب تک بہت بڑا فرق آیا ہے۔ 1949 میں چینی قبضے کے وقت یہاں چینی نسل ہان کے لوگوں کی آبادی 6.7% تھی اور باقی آبادی مسلمانوں کی تھی، جن میں سب سے بڑے مقامی مسلمان نسل ایغور کی آبادی 75% تھی۔ لیکن سن 2000 کی مردم شماری میں نتائج بہت مختلف آئے، جس کے مطابق ہان نسل کی آبادی 6.7% سے بڑھ کر 39.2% ہوئی، جبکہ ایغور مسلمان نسل کی آبادی 75% سے گھٹ کر 46% رہی، جبکہ 2010 کی مردم شماری میں ہان نسل کی آبادی مزید بڑھی۔ اس مردم شماری کے مطابق مشرقی ترکستان یا سنکیانگ کی آبادی 2,18,15,815 ہے، جس میں ایغور نسل کے مسلمانوں کی آبادی 45.84% ہے۔ ہان نسل کی آبادی بڑھ کر 40.48% رہی۔ قازق نسل کے مسلمانوں کی آبادی 6.50% اور ہوئی نسل کے مسلمانوں کی آبادی 4.51% ہے، جبکہ 2.67% آبادی دیگر لوگوں کی ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ چینی حکومت یہاں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے یہاں مسلمانوں کی شناخت مٹانا چاہتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے۔ جو لوگ تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مشرقی ترکستان یا سنکیانگ کے لوگوں کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت چینی حکام کی طرف سے پسماندہ رکھا گیا ہے۔ 30 سالوں میں 3 دفعہ مقامی زبان ایغور کے حروف تہجی کو تبدیل کیا گیا، تاکہ تعلیمی ذریعہ یعنی مادری زبان کو کمزور کیا جا سکے۔ قبضے کے بعد ماؤ زے تنگ نے مقامی ایغور زبان کے حروف تہجی کو عربی سے سوریالی حروف تہجی میں تبدیل کیا، بعد ازاں لاطینی زبان کے حروف تہجی سے تبدیل کیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر عربی حروف تہجی کو نافذ کیا گیا۔ تعلیم میں چینی زبان کو جان بوجھ کر مرکزی حیثیت دی گئی ہے، تاکہ مقامی بچے آگے نہ بڑھ سکیں، جبکہ مقامی طور پر غربت کے عام ہونے کی وجہ سے 20%
50% سے بھی کم بچے ہی یونیورسٹیوں میں پہنچ پاتے ہیں۔ مسلمان بچوں کو تعلیم دینے کی بجائے چینی حکومت مختلف بہانوں سے مختلف سزائیں دیتی رہتی ہیں۔ 9/11 کے بعد دارالحکومت ارموچی کے جیلوں میں 200 ایسے بچوں کو قید کیا گیا جن کی عمریں 7 سے 12 سال تھی۔ مقبوضہ مشرقی ترکستان یا سنکیانگ دنیا کا وہ مظلوم ترین علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، لیکن چینی حکومت کی طرف سے میڈیا پر پابندی کی وجہ سے وہاں کے مظالم کم ہی دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔